علی شاہ کے جنازے میں جا رہا ہوں تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام تشریف لائے ہوں گے اپنی روحانی زندگی ساتھ میں، ہم پاک کی بات ہے یہ یاد رکھیں۔ اب حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی نماز جنازہ حضرت قاری غلام محمد پشاوری نے پڑھائی، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ امام الانبیاء ہو گئے؟ یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنی چاہیے یہ بات۔ ایسی حضرت فاضل بریلوی کی ملفوظات میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ وہ فلاں صاحب جو فوت ہو گئے ہیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی نماز جنازہ میں نبی علیہ السلام شریف، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ الحمدللہ اس فقیر نے اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھا۔ تو حضرات گرامی اب کیا کہو گے، اعلیٰ حضرت امام الانبیاء ہو گئے ہیں؟ تو یہ باتیں جو ہے نا میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ درست نہیں ہے اور یہ غلط باتیں ہوتی ہیں، اور یہ غلط لوگ جو ہیں یہ مشہور کرتے ہیں ہر اچھے آدمی کے بارے میں تاکہ اس کی شخصیت مسخ ہو اور ان کا فیض جو پاکستان میں بڑھ رہا ہے یہ رک جائے۔ میں نے کہا یہ ساری تک و دو اور کوشش جو ہے وہ اس کے لیے ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی وقت بہت کم ہے اور مجھے باتیں بہت ساری کرنی تھی، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک طویل عرصہ پاکستان میں قیام کر کے انہوں نے تصوف کا احیاء کیا اور تصوف کو زندہ کیا۔ جیسے ابھی مجھ سے پہلے ایک شخص بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے شریعت کو بھی قائم رکھا اور انہوں نے طریقت کو بھی قائم رکھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مطابقت میں چلتے رہے۔ ایک دفعہ میں حاضر ہوا اور کوئی مسئلہ تھا وہاں پر اس حوالے سے، تو مجھے آپ نے فرمایا کہ آپ فارسی جانتے ہو؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں۔ تو آپ نے مکتوبات منگوائے اور اس کے بعد اس آدمی سے کہا فلانا مکتوب نکالا۔ اس نے مکتوب نکالا، مجھے کہا فارسی پڑھو، آپ پڑھو۔ میں اس کو پڑھنے لگا تو کہیں صاحب روکتے اور اس عبارت کی تشریح فرماتے کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب، اور کہیں مجھ سے پوچھتے کہ اس کا مطلب تو سمجھ رہے ہو؟ تو میں کہتے جی ہاں سمجھ رہا ہوں۔ تو آپ کہتے پھر آگے پڑھو۔ تو اس طریقے سے وہ پورا مکتوب جو ہے آپ نے مجھ سے پڑھوایا، اور اس مکتوب کا مطلب یہ تھا، ابھی ہمارے ایک ساتھی بیان بھی کر رہے تھے، اس مکتوب کا مطلب یہ تھا کہ ایک عالم ہوتا ہے کتابوں کا، ایک عالم ہوتا ہے ذہنی علم کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جانشین وہ عالم ہوتا ہے جو کتابوں کا بھی عالم ہو اور جو دل کے علم کا بھی عالم ہو، وہ نبی علیہ السلام کا جانشین۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جانشین وہ علماء کرام ہوں گے جنہوں نے علم ظاہری بھی حاصل کیا اور علم باطنی میں بھی وہ کامل ہیں، اور وہ لوگ کہ جو علم ظاہر کو انہوں نے پڑھا لیکن علم باطن حاصل نہیں کیا، وہ اپنے علم کامل نہیں۔ پنجاب میں ایک عالم تھے، ان کا نام تھا حسین علی صاحب۔ وہ اپنے پیر کے پاس گئے تو ان کے پیر صاحب نے ملفوظات میں لکھی ہوئی بات میں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ ان کے پیر صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے، عمل کی کوئی حدیث آپ کو یاد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل بھی کرنا ہے۔ جو عام چیزیں مروج ہوتی ہیں ان میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت کے آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی یہ علماء ظاہر جو ہوتے ہیں ان کے اندر سستی پائی جاتی ہے، کاہلی پائی جاتی ہے، لیکن جب یہ کسی اہل دل کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ان کا رنگ بدل دیتا ہے، ان کا ذہن بدل دیتا ہے، ان کی نگاہ کا زاویہ بدل دیتا ہے اور ان کے دل کو زندہ کر کے رکھتے ہیں۔ حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن وہ شخصیت ہیں کہ جن کے پاس جو آدمی بھی پہنچا وہ خالی نہیں آیا۔ ابھی ہمارے دوستوں نے بہت باتیں کی ہیں کہ بہت سے لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ بھینس دودھ زیادہ دینے لگے اور پیر صاحب تعبیر دے دیں اور فلاں کام ہو جائے، پیر صاحب تعبیر دے دیں اور فلاں کام ہو جائے۔ حضرات گرامی یہ بے علم لوگ ایسا کرتے ہیں، بارکہ ان کی مشکلات ہوتی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں۔ حضرت صاحب اس معاملے میں بڑے سخت تھے، آپ کو پتہ ہے پٹھان علماء تمباکو کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے کہ ایک صاحب آئے تو انہوں نے 50 روپے دیا حضرت صاحب کو، ہدیہ دیا، صاحب نے لے لیا۔ حضرت صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیوں، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا ثوابی سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا آئے کیا حکمت، تمہارا کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ میری دکان ہے تو اس کے لیے دعا کرانی تھی کہ کاروبار زیادہ چلے۔ میں اچھا کس چیز کی دکان ہے؟ تو اس نے کہا تمباکو کی دکان۔ اس نے یہ بات کہی تو حضرت صاحب کا رنگ بدل گیا۔ حضرت صاحب غصے میں کہتے ہیں ادھر زور کی نماز ہوئی، اس کے لیے وہاں پر میں نے سب کے لیے دعا کر دی، جاؤ، اس کو ایسا بولتے۔ تو اس طریقے سے حضرت صاحب جو ہے نا وہ سختی کر کے، میں نے کہا یہ آدمی چلا جائے گا اور گاؤں میں جا کے بولے گا پیر صاحب کے پاس گیا 50 روپے بھی دیا، انہوں نے پھر بھی دعا نہیں کی۔
اب وہ حضرت صاحب کو سمجھے کہ حضرت صاحب کیا چاہتے ہیں کہ تم اپنا ظاہر اور باطن جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہے اس کے مطابق کر لو. حضرت صاحب آپ سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید حضرت صاحب ناراض ہو رہے ہیں. تو ایسے بہت سارے مسائل اس وقت جب ہم جاتے تھے پیش آتے تھے. میرے ساتھ مسئلہ میں نے آپ سے کہا میں پشتو نہیں جانتا ہوں, لیکن حضرت صاحب جب کوئی بات کرتے تھے پشتو میں کرتے تھے اور میں اس کا مطلب صحیح سمجھتا تھا کہ حضرت صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ میرے ساتھی تھے, ان سے پوچھا حضرت صاحب نے کہ یہ پشتو جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ جانتا تو نہیں ہے لیکن سمجھتا ہے کہ کیا بات ہو رہی. تو پھر حضرت صاحب سے بڑے خوش ہوئے, چلو اتنا بھی کافی ہے. تو حضرت صاحب پھر کھل کے پشتو میں جو ہے نا وہ بات کرتے تھے. تو حضرات گرامی, حضرت صاحب وہ شخصیت تھے. میں آپ سے کہوں کہ میں بہت سے لوگوں کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ میں تجلیات میرے انور کی تعلیم میں بہت بھاگا, بہت سفر کیے اور بہت لوگوں سے میں ملا ہوں, لیکن میں نے حضرت صاحب جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا. ہم مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر سنتے تھے اور وہ شعر یہ تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. کہ کسی ولی اللہ کی صحبت میں تھوڑی سی دیر بیٹھنا یہ 100 سال کی عبادت سے افضل ہے. حضرت اخوندزادہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ ذرا اخلاص لے کے جاؤ, محبت لے کے جاؤ, اور 5 منٹ بہت دور کی بات ہے, 1 منٹ میں ایک نگاہ سے وہاں حضرت صاحب اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور ابھی پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. تو حضرت صاحب فوراً اگلے کے دل کو زندہ کرتے تھے. ان کی توجہ مبارک میں اتنی برکت تھی, اتنی قوت تھی, اور ایسے لوگ واقعہ میں صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ کرنہا باید کے تا صاحب دلے پیدا شود بایدید اندر خراساں یا ویس اندر قرن, کہ مدتیں گزر جاتی ہیں کہ بایزید جیسا آدمی جو ہے وہ ایران میں پیدا ہوتا ہے اور اویس جیسا آدمی قرن میں پیدا ہوتا ہے. ایسے آدمی کو دیکھنے کے لیے دنیا کی آنکھیں ترستی ہیں اور تب کہیں ہوتا ہے بڑی مشکل سے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو تب وہ ایسا آدمی